السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان ورک، آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی نیوز۔ ناظرین، میرے ساتھ آج اسکرین پہ جو شخصیت موجود ہیں ان کا نام ہے مفتی محمد ثاقب صاحب۔ آج ہم ان سے صدقہ فطر کے بارے میں جانیں گے، زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے بارے میں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کر صاحب، یہ جو صدقہ فطر ہے یہ کن لوگوں پہ فرض ہے؟ صدقۃ الفطر ہر اس بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، واجب ہے کہ جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے برابر سامان تجارت ہو، سونا، نقدی یعنی کیش کی صورت میں۔ عام طور پہ 4 چیزیں نصاب میں شمار ہوتی ہیں: سونا، چاندی، نقدی اور سامان تجارت۔ اگر یہ چاروں چیزیں تھوڑی تھوڑی ہیں تو سب کو ملا کے دیکھیں گے کہ اگر ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پہ زکوٰۃ بھی فرض ہے، صدقۃ الفطر بھی فرض ہے، قربانی بھی واجب ہے اس کے اوپر۔ اور اگر کسی کے پاس صرف سونا ہی سونا ہے، کیش کی صورت میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، سامان تجارت نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے صاحب نصاب ہونے کے لیے 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے۔ اور اگر صرف چاندی ہی ہو تو پھر 52.5 تولہ چاندی ہونی چاہیے۔ اگر ساری چیزیں مکس ہیں تو پھر ان کی مالیت جمع کر کے تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑی سی کیش ہے، تھوڑا سا سامان تجارت ہے، سب کو ملا کے 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پہنچ جائے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پہ صدقۃ فطر بھی ہے اور زکوٰۃ بھی ہے۔ تو کر صاحب، یہ جو صدقہ فطر ہے یہ کتنا ہے ایک فرد شرعی طور پہ کتنا ہے؟ جی اس میں یہ ہے کہ ہر فرد کے لیے جو حدیث میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ گندم ہے، جو ہے، کشمش ہے اور اس کے بعد کھجور ہے۔ گندم کے علاوہ تینوں چیزیں، جو، کشمش اور کھجور، ان کے بارے میں حدیث میں 1 سا کا ذکر ہے۔ 1 سا کی جو ایک پیمانہ ہے، اس کی جو پیمائش ہے وہ ہمارے کلو گرام کے اعتبار سے 3.5 کلو بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر کشمش کے ذریعے سے دینا چاہے، جس کو ہم میوہ کہتے ہیں، تو 3.5 کلو کشمش یا اس کی مالیت ادا کرے۔ کھجور کے ذریعے سے کوئی ادا کرنا چاہے تو وہی 3.5 کلو کھجور یا اس کی قیمت ادا کر دی جائے۔ اور اگر جو کے ذریعے سے کرنا چاہتے ہیں تو 3.5 کلو جو یا اس کی قیمت۔ اور اگر گندم سے ادا کرنا چاہیں تو گندم کے بارے میں نصف سا کا ذکر ہے حدیث میں، یعنی 2.25 کلو یا اس کی قیمت۔ 2.25 کلو گندم ہی کسی غریب کو دے دیں یا اس کی قیمت ادا کر دی جائے۔ عام طور سے ہمارے ہاں صرف گندم سے ہی صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے، چونکہ یہ آسان ہے، سستا ہے، 100-120 روپے بنیں گے، 2.25 کلو کے ادا کر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ لیکن کوشش کرنی چاہیے جو صاحب حیثیت ہیں، مالدار لوگ ہیں، وہ مہنگی چیز سے صدقۃ الفطر ادا کریں تاکہ کسی غریب کا بھلا بھی ہو، اس کو فائدہ بھی ہو۔ 3.5 کلو کھجور کی قیمت دیں گے، اس کو بھی فائدہ ہوگا، غریب کو پتہ چلے گا کہ میرے پاس کچھ آیا ہے، یا کشمش ہے یا جو ہے، تو ان کی مالیت مارکیٹ سے پتہ کی جائے کہ 3.5 کلو کھجور درمیانی قسم کی، اسی طریقے سے کشمش، اسی طریقے سے جو، ان کی قیمت جتنی بھی بنے وہ قیمت فی کس صدقۃ الفطر بنتی ہے۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ یہ عید سے پہلے ہی ہو یا عید کے بعد ہے؟ جی اس کے بارے میں یہ ہے کہ عید کا چاند جیسے ہی نظر آ جائے اس سے پہلے آپ نے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے، یعنی صبح ہونے سے پہلے، عید کی نماز میں جانے سے پہلے آپ صدقۃ الفطر ادا کر چکے ہوں۔ اگر کسی نے نہیں کیا تو وہ گناہ گار ہے، بعد میں بھی اس کو ادا کرنا پڑے گا، یعنی واجب میں تاخیر ہو گئی یا اس کی طرف سے، تو اب وہ بعد میں اس کی قضا کرے گا، یعنی اس کو پھر بھی ادا کرنا پڑے گا۔ نہیں، جرمانہ نہیں ہے اتنا ہی جتنا، یعنی پہلے ادا کرنا تھا وہی ادا کرے گا۔ بہتر ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ یہ کون لوگ ہیں اس کے حقدار، کون لوگ ہیں؟ جی صدقۃ الفطر ہو یا زکوٰۃ ہو، اس کے مستحقین قرآن کریم نے جو بیان کیے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اس کے بارے میں یعنی 8 مصارف قرآن کریم نے بیان کیے ہیں۔ پہلا ہے فقیر وہ آدمی ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، ضروریات زندگی میں سے کوئی چیز اس کے پاس نہ ہو، بالکل خالی، اس کو صدقۃ الفطر دیا جائے۔ اس کے بعد مسکین ہے، جس کے پاس 1-2 ٹائم کا کھانا ہے، اگلے ٹائم کا نہیں ہے، تو وہ مسکین ہے، اس کو دیا جائے۔ اور اسی طریقے سے اس کے بعد ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ وغیرہ کی کمیٹی کے جو ممبر ہیں وہ اس کام میں مصروف ہیں شب و روز،
اپنا کوئی ان کا ایسا بندوبست نہیں ہے جس سے اپنا گزارا کر سکیں تو ان کی تنخواہ وغیرہ زکوٰۃ کے مال سے دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے غارمین کا ذکر کیا جو مقروض ہے، ایسا مقروض آدمی کہ جس کے پاس اپنی ضروریات زندگی کے جو سامان ہے وہ بھی دے دے اور اس کا قرض ادا نہ ہو، تو اتنا مقروض ہے تو ایسے مقروض آدمی کو بھی زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، صدقۃ الفطر بھی دیا جا سکتا ہے۔ فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں جو لوگ مصروف، کسی کے پاس گھر نہ ہو اس کو بھی یہ صدقہ فطر جی ہاں، گھر یہ ہے کہ بعض لوگ ویسے ہی ہوتے مالدار ہیں لیکن گھر کرائے پہ ہوتا ہے، وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہاں جی کچھ ہوتے ہیں، تو جو بندہ ایسا ہے کہ اس کے پاس ضروریات زندگی پورے کرنے کے لیے کوئی مال نہیں ہے، کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کو صدقۃ الفطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آسان صورت یہ ہے کہ ہر معاشرے میں عام طور پہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہے مالدار، ایک ہے متوسط قسم کے، ایک ہے بالکل یعنی غربت کی لکیر سے نیچے پہنچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اے کلاس، بی کلاس اور تھرڈ کلاس، سی کلاس میں آ جاتے ہیں۔ جو اے کلاس ہیں ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جن کی اپنی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں اور اپنی ضروریات پوری کر کے ان کے پاس اضافی مال بچ جاتا ہے، اس کو ہم مالدار کہتے ہیں۔ اور دوسرے متوسط قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو صرف اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں بچتا، اتنا ہوتا ہے کہ بس اپنا گزارا ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا جو طبقہ ہے بالکل لو قسم کا، وہ ہے کہ جو اپنی ضروریات بھی اچھی طریقے سے پوری نہیں کر سکتے، تو جو تیسرے قسم کے لوگ ہیں وہ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے مستحق ہیں۔ پہلے قسم کے لوگ ادا کریں گے صدقۃ الفطر بھی، زکوٰۃ بھی۔ دوسری قسم کے لوگوں پہ زکوٰۃ بھی فرض نہیں، صدقۃ الفطر بھی واجب نہیں ہے، وہ لینا بھی جائز نہیں ان کے لیے، چونکہ ان کی ضروریات اپنی پوری ہو رہی ہیں۔ تو اور جو تیسرے قسم کے ہیں ان کے لیے لینا جائز ہے، ان کے اوپر واجب نہیں اور ہے۔ یہ کتنا 1 لاکھ روپے پہ کتنا صدقہ دینا چاہیے؟ جی زکوٰۃ کے بارے میں یہ ہے کہ 1 لاکھ پر 2500 روپے ہے، 1 لاکھ پہ 2500 روپے، جی یعنی 2.5% کا اعتبار ہے، 100 پہ 2.5 روپے دینے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے، تو 1 لاکھ پہ 2500 روپے آ جائے گا، 2 لاکھ پہ 5000 آ جائے گا، اس طریقے سے آپ جتنا جمع کرتے چلے جائیں گے وہ آپ کے ہر لاکھ پر 2500 روپیہ بنے گا۔ ہر لاکھ پہ 2500 روپے، جی زکوٰۃ اور ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، اب رمضان چل رہا ہے، کچھ لوگ ہیں انہوں نے روزے نہیں رکھے ہوئے، تو ان کا کیا ہدیہ ہوگا؟ ان کے لیے فدیہ ہوتا ہے جی۔ روزہ اگر تو کسی شرعی عذر کی وجہ سے چھوڑا ہے، وقتی مجبوری تھی، شریعت نے کچھ عذر بیان کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ وقتی طور پہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، جیسے مسافر ہے، لمبا سفر ہے، 78 کلومیٹر کا سفر کسی نے کرنا ہے، تو وہ آدمی، اس کو شریعت کہتی کہ آپ سفر میں اگر مشقت برداشت کریں، روزہ نہ رکھ سکیں تو چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے ہے کہ وہ بعد میں قضا کرے گا، وہ فدیہ نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے وقتی طور پہ کوئی بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہے کہ آج روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں رمضان گزرنے کے بعد وہ قضا کرے گا، وہ فدیہ نہیں دے سکتا۔ فدیہ اس آدمی پہ ہے، روزہ چھوڑنے والے پہ، کہ جس نے ایسے مرض میں روزہ چھوڑا ہے کہ جس مرض کے ٹھیک ہونے کا امکان نہیں تھا۔ کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں کہ جو مرتے دم تک ساتھ ہی لگے رہتے ہیں، اور اس مرض میں بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اتنی ہمت، جیسے شوگر کے مریض، بعض لوگ بہت زیادہ شوگر ہوتی ہے تو وہ بار بار ان کو بھوک لگتی ہے، اور شوگر عام طور پہ ایسا مرض ہے کہ جان نہیں چھوڑتا، تو ایسے مریضوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزے کا فدیہ دیں گے، اور روزے کا فدیہ بھی اتنا ہی ہے جتنا صدقۃ الفطر ہے، یعنی 2.25 کلو گندم، 3.5 کلو کھجور، 3.5 کلو کشمش، اور یہ جو ہے جو کچھ لوگ یہ فدیہ ادا نہیں کرتے، ان کا کیا ہوگا؟ تو ان کا یہ کہ آخرت میں ان کو پکڑ ہوگی ان کی، جو روزہ بھی نہیں رکھتے مرض کی وجہ سے اور فدیہ بھی ادا نہیں کرتے، جبکہ فدیہ ادا کرنے پر قادر بھی ہیں، یعنی اتنا مال بھی ہے کہ فدیہ ادا کر سکیں، تو ان کی ظاہر آخرت میں سزا ہے ایک فرض چھوڑنے کی۔ تو دوستو آپ کو پتہ چل گیا، یہ قاری صاحب نے آپ کو بتایا ہے آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں، اپنے مال کا حساب لگا کے اپنی زکوٰۃ صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کریں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔